مسلم لیگ اس پہ نون میں کے ضلعی تمام صدر اپنے عبدالمجید خان خلان ساتھیوں خیل نعیم کو، اللہ خان دوستوں شہانی کو اور ملک انصر میں اقبال چینا کے مبارکباد بھی ہمراہ پریس دیتا ہوں کانفرنس سے خطاب کہ کر رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ ابھی سوشل میڈیا پہ مسلم لیگ کے پیج پہ خبر آ رہی ہے کہ حمزہ شہباز شریف کی ضمانت کنفرم ہو گئی ہے، تو اس پہ تمام دوستوں کو مبارکباد بھی ہو۔ دوسرا، چونکہ آج یہاں پہ اکٹھے ہونے کا ہمارا ایک مقصد ہے، اور مقصد بھی بالکل سیدھا سادہ ہے کہ ہم نے پبلک کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ ہماری مسلم لیگ نون کا یہ ایجنڈا ہے کہ ہم نے ہر ایشو پہ اس ملک کی عوام کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اور اس وقت اس ملک کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ جی ایک گھر کا چولہا چلانا، ایک گھر کا راشن پورا کرنا، اپنے بچوں کو روٹی روزی اس کا بندوبست کرنا، یہ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ باقی ہر چیز پیچھے رہ گئی ہے کہ مہنگائی اس لیول پہ پہنچ گئی ہے، اس نہج پہ پہنچ گئی ہے کہ اگر کوئی بندہ بجلی کا بل ادا کرتا ہے تو بچوں کو سکول سے ہٹانا پڑتا ہے، کوئی گیس کا بل ادا کرتا ہے تو اس کو بچوں کو سکول سے ہٹانا پڑتا ہے، اگر گھر میں اپنے بچوں کو صحیح طریقے سے کھانا کھلائے تو گیس اور بجلی کے کنیکشن کاٹ رہے ہیں، اور اگر کوئی بھی دیہاڑی والا بندہ ہے وہ بیچارہ روزانہ کے حساب سے چل رہا ہے۔ پہلے کوئی 3-4 دن کا راشن اکٹھا کوئی لے کے گھر جاتا تھا، اب ایک دیہاڑی دار میرے خیال میں وہ ایک دن کا بھی اس دیہاڑی میں اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ اس کا راشن پورا نہیں ہو رہا۔ اور یہ سب سے بڑا ایک عوام کا جو ایشو بنا ہوا ہے، اس کے لیے مسلم لیگ کی قیادت نے یہ حکم دیا ہے کہ ہم نے پبلک کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اس نام نہاد حکومت پہ ہم نے پریشر ڈالنا ہے کہ یہ جو مہنگائی کا سیلاب آیا ہوا ہے اس کو کسی طرح اس میں ہم مسلم لیگ وہ حصہ ڈالیں اس مہنگائی کے سیلاب کو کم کرنے میں، اور گورنمنٹ پہ پریشر ڈالنے کے لیے کہ ہم پورے ملک کے اندر ابھی احتجاجی واک کر رہے ہیں، اس کے بعد آگے مرحلہ وائز جیسے جیسے پارٹی کا ایجنڈا ہمیں ملتا رہے گا کہ اب ریلی کی شکل میں جانا ہے، اب جلسے کرنے ہیں، جس طرح پارٹی کا حکم ہوگا، جس طرح قیادت کا حکم ہوگا، ہم سب ورکر ہیں، ہم نے اپنی قیادت کے حکم پہ چلنا ہے، اور اس عوام کی ریلیف کے لیے، عوام کو سہولت دینے کے لیے پارٹی جو حکم دے گی، ہم سب میرے خیال میں تمام دوستوں نے بات کی تفصیل سے کہ ہم نے اس ملک کی عوام کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اور یہی ہمارا پارٹی کا منشور ہے۔ اور آپ کے سامنے ہے کہ اس ملک نے جب بھی کچھ قدم آگے یہ بڑھا ہے، اول تو اس ملک پہ آج تک جو بھی حکومت آئی ہے اس کو کہیں نہ کہیں سے کوئی رسا ڈال کے رکھا ہوا ہوتا ہے کہ جمہوری حکومت کوئی اچھا کام نہ کرے، اور اگر ان سے بغاوت کر کے اس ملک کے اندر کبھی جو یہ آپ دیکھ لیں کہ جو میٹروز بنے، جو ہائی ویز بنے، جو ڈیولپمنٹ ہوئی، جو جتنے بھی میگا اس ملک کے اندر آپ دیکھیں کہ بجلی کا بحران، دہشت گردی، ہم 2008 میں اسمبلی میں پہنچے، اس وقت گاڑی اسمبلی تک لے کے جانا ہم ایم این ایز کے لیے بھی مسئلہ تھا، دہشت گردی اس نہج پہ تھی۔ لوڈ شیڈنگ آپ کے سامنے ہے کہ 8 سے 13 میں لوڈ شیڈنگ کا یہ حال تھا کہ جی ہم خود جب 13 کا الیکشن آیا ہم جلسوں میں کہتے تھے کہ موبائل چارج کرنا بھی مسئلہ ہو گیا، اور الحمدللہ ایک لیڈر کا جو ویژن ہوتا ہے، جو لیڈر کی سوچ ہوتی ہے، تو آپ خود دیکھیں کہ میاں صاحب نے اس وقت کہا کہ ہم نے دہشت گردی کے خلاف اور اس
جو اس ملک کے اندر یہ بجلی کا شارٹ فال ہے، اس کے ساتھ ہم نے ایک جہاد کی شکل میں لڑنا ہے. اور 5 سال کوئی اتنی بڑی مدت نہیں ہے. اور 5 سال کے عرصے میں آپ دیکھیں کہ 13 سے 18 کے دوران اس ملک کے اندر جتنے بھی بڑے دہشت گردی کے خلاف فوجی آپریشن ہوئے، اور ان فوجی آپریشن ایسے نہیں ہوتے، اس کے پیچھے گورنمنٹ کی ول ہوتی ہے، گورنمنٹ نے سپورٹ کرنی ہوتی ہے، گورنمنٹ نے فنڈ دینے ہوتے ہیں کھلے دل سے. تو میاں صاحب نے وہ کیا اور اس ملک سے دہشت گردی ختم. پچھلے دور میں تو ایسے بھیانک ٹیکسز نہیں لگے. پچھلے دوروں میں تو اگر کوئی قرضہ لیا گیا تو اس کا نظر بھی آیا کہ وہ کہاں پہ لگ رہا ہے. تو آج مہنگائی بھی ہے، اب ٹیکسز کی بھرمار بھی ہے، اور آج لوگ اب تو خودکشیوں پہ آ گئے ہیں. اور انشاءاللہ ہم نے کوشش کرنی ہے، عوام کو ساتھ لے کے چلنا ہے، تمام ورکروں نے محنت کرنی ہے. جیسے جیسے پارٹی کا حکم آنا ہے ہم نے اس حکم کی تعمیل کرنی ہے. اور انشاءاللہ جیسے پہلے اس ملک کی قیادت میاں نواز شریف کے جب ہاتھوں میں تھی، اس ملک نے اندھیروں کو دور کیا، روشنیاں لے کے آئے. جو روڈ سیکٹر تھا اس میں تبدیلیاں میاں صاحب لے کے آئے کہ موٹر ویز کی شکل میں، اور اس ملک کو دہشت گردی سے پاک کیا. انشاءاللہ آپ کی حکومت ہوگی اور آپ کی حکومت میں ہی اس ملک نے ترقی کرنی ہے. کہ نعیم اللہ خان کا یہ ڈسٹرکٹ سینئر نائب صدر کا نوٹیفیکیشن آیا. مسلم لیگ میں رہ چکا ہوں میں، کوئی آج پہلی دفعہ نہیں، میں مسلم لیگ میں ہوں. ہم مسلم لیگی ہیں، رہے ہیں، شروع سے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی رہیں گے. کیونکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے سیاست میں آدمی اپنی پارٹی اپنے گروپ کے ساتھ، اور مسلم لیگ کے ساتھ تو ہم اس سے اونچا اوپر ہو کر ہم نے کام کرنا ہے، اور کیا تھا. ہم نے پہلے بھی کیا ہے میاں نواز شریف کی قیادت میں، اور جتنے ہمارے سینئر ورکرز پرانے بیٹھے ہیں تو یہ اس بات سے اس کی گواہ ہیں کہ تحریک نجات ہوئی، ٹرین مارچ تھی، میاں صاحب کی جو بھی کال آتی رہی، ہم جاتے رہے بکر سے ورکرز کے ساتھ. اور ہمارا ان سے بھائیوں جیسا تعلق، ورکرز کے نہیں، دوست نہیں. شیخ خالد صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے چوہان صاحب بیٹھے ہیں، آج بتا رہے تھے کہ ہمارا دلی تعلق ہے آپ لوگوں سے. مجھے خوشی ہوئی ہے، میں نے کہا یار آپ ہمارے دوست اور ورکر ہیں، ہم ساتھی ہیں، آپ لوگوں کی وجہ سے ہی ہم اس علاقے میں جو کرتے ہیں، جو چودراہٹ ہے، ایم این اے شپ ہے، ایم پی اے شپ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے، اور آپ لوگوں کے تعاون کی وجہ سے ہم جاتے ہیں آگے. وزیر اعظم کا کام ہوتا ہے کہ ہر وقت این آر او نہیں دوں گا. بھائی کسی نے مانگا ہے، اب آپ سے بچہ بھی پیسے مانگتا ہے تو پھر اس کو ماں باپ دیتا ہے. یہ این آر او خود ہی کہتا ہے نہیں دوں گا. بھائی کس کے لیے مانگا ہے، کس کو دینا ہے؟ نہ تو دے سکتا ہے، نہ تیری پاور ہے. جو این آر او دینے والے ہیں وہ پیچھے ہوتے ہیں. جو اس نے کی ہے وعدے، کروڑ نوکری، 1 کروڑ گھر، ایک پتہ نہیں کیا کیا کی ہے. اور وہ کدھر ہے گھر؟ وہ کی ہے جو نواز شریف صاحب چھوڑ گئے. چینی کا ریٹ دیکھ لیں، گندم کا ریٹ دیکھ لیں، پیٹرول کا ریٹ دیکھ لیں، سیمنٹ کا، کسی چیز کا، کھانے پینے کی چیزیں دیکھ لیں. بھائی وہ کھانے پینے کی چیزیں تو باہر سے نہیں آ رہی، یہیں سے سبزیاں اگ رہی ہیں، یہیں سے سبزی آ رہی ہے. اس کا ریٹ کیا ہے؟ بھئی آپ جب ایک چیز کو سمجھ ہی آپ کو نہیں ہے، ایک دن کہتا ہے مارکیٹ کمیٹیاں بنا دو، دوسرے دن کہتا ہے ان کو ختم کر دو، سب سے کرپٹ یہ ہیں. بھئی مارکیٹ کمیٹی کی چیئرمین کے پاس کیا ہے؟ وہ کرپٹ کیسے کر رہی ہے؟ وہ کرپٹ ہے. سب سے اچھا اور ایماندار ایک یہی ہے جس کا نہ کوئی کاروبار ہے، نہ اس کی مل ہے، نہ اس کا ذمہ دار ہے. پتہ نہیں کھاتا کیا، گھاس کھاتا ہے، کیا کھاتا ہے، نہ اس کو پتہ ہے بھی لوگوں کے ضروریات کیا ہیں. ہر چیز اشیاء صرف مہنگی ہوگی، کسی کی انسان کی وہاں تک پہنچ ہی نہیں رہی. فری دے رہی ہوتی نا، پھر ہماری لائنیں لگائیں. آپ دیکھیں ایک شریف آدمی ہے، عزت دار آدمی ہے، بوڑھا ہے، بوڑھی ہے بیچاری، وہ لائن میں کھڑی ہو کے آٹا لے رہی ہے اپنے پیسوں سے. یہ ہم لوگوں کی ترقی کر رہے ہیں، یہ اس نے پیغام دیا تھا. اور جی بڑی ترقی ہو رہی ہے، کدھر ہو رہی ہے؟ آپ کے منسٹروں میں ترقی ہو رہی ہے، ادھر کچھ نہیں ہوئی. اب مجید خان صاحب بیٹھے ہیں سامنے، ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے یونیورسٹی منظور کرائی پہلے پرائم منسٹر سے، یہاں پر کرتھال یونیورسٹی. انہوں نے ذکر نہیں کیا، ان کی جگہ میں کر دیتا ہوں، منظور انہوں نے کرائی. جو اب والے پی ٹی آئی والے، انہوں نے جگہ چینج کرائی ہے، یہ ہم مانتے ہیں. یہ مجید خان صاحب بھی مانیں کہ جگہ چینج ہو گئی، بجائے چاندنی چوک سے وہ آ گئی سرائے مہاجر. یہ ان کا کریڈٹ ہے، جتنا زمین کی حد تک.
اب ہم دو نفل پڑھیں ان کے جانے کے لیے، یا اللہ ہمارے اس ملک سے ایسے عذاب سے ٹال، تب یہ ٹلے گا، ایسے نہیں ٹلنا ہے۔ ہم سب نے اجتماعی کوشش کرنی ہے، جیسا پارٹی ڈائریکشن دے گی۔ اب مجید خان صاحب بیٹھے ہیں، یہ ڈیٹ دے دیں گے، ہم آپ کو کنوے کریں گے بیٹھ کے۔ ایسا ہم نے پہلی ریلی جو شہر میں سے نکالنی ہے کہ تاکہ پورے ضلع کو پتہ چلے کہ واقعی ریلی نکلی۔ ملک میں مہنگائی کا طوفان برپا ہوا ہے، اس چیز کو دیکھتے ہوئے ایک مسلم لیگ نون کی قیادت کی طرف سے، مرکزی قیادت کی طرف سے، اور ہمارے ڈویژن میں جو اس مہنگائی کے خلاف ریلیاں نکالنے کا اعلان کیا گیا ہے، اس چیز کو دیکھتے ہوئے خان صاحب کے حکم کے مطابق انشاءاللہ تعالیٰ پورے ضلع بکھر میں مہنگائی کے خلاف ریلیاں نکالیں گے، کہ جب ہم نکلیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پورا کے پورا شہر نکلے گا ہمارے ساتھ، کیونکہ لوگ اس مہنگائی سے بے پناہ تنگ آ چکے ہیں، اور اس مہنگائی سے ہٹ کے جو جب یہ حکومت وجود میں نہیں آئی تھی تحریک انصاف کی، اس سے پہلے جو دعوے کیے جاتے تھے کہ ہم نوجوانوں کو روزگار مہیا کریں گے، نوجوانوں کو نوکریاں دیں گے، ملک سے کرپشن کا خاتمہ کریں گے، ملک میں اتنی ایک کاروباری طور پہ بہتری لائیں گے کہ باہر سے لوگ یہاں آ کے کاروبار کریں گے، اور ہم غریب لوگوں کو گھر بنا کے دیں گے۔ عوام یہ خان صاحب سے پوچھتی ہے کہ یہ آپ کے دعوے، یہ آپ کا جھوٹ، یہ آپ کو کیسے آپ نے عہدے پہ بیٹھنے پہ مجبور کر رہا ہے، کس طرح آپ لوگوں کو فیس کر رہے ہیں اپنے آپ کو ایک عہدے پر برجمان کر کے اور جھوٹ بول کے لوگوں سے اور نوجوانوں سے آپ نے ووٹ لیا اور جھوٹ بول کے لیا۔ اور یقین کریں کہ اب اس وقت پورے ہمارے ملک میں جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے حکومت کے خلاف، وہ یہ ہے کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اپنی تحصیل منکیرہ کی۔ یہاں پہ کسی پارٹی کا اتنا زیادہ ووٹ نہیں ہے، لوگ مقامی طور پہ سیاسیوں کو دیکھ کے ووٹ دیتے ہیں، لیکن اس ٹائم تحصیل منکیرہ کے ہمارے جو لوگوں کی کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ اگر آنے والے وقت میں جس بندے نے تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ یہاں الیکشن لڑا، ہم ان کو انڈے اور ٹماٹر ماریں گے۔